بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما کثیرا نصر من اللہ فتح قریب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ آج نومیر کا جو سبق پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 9 اور اس فصل سے نیچے دیکھیں آپ، بدا کے اس میں غیر متمکن ہشت قسمہ یہاں سے پڑھنا ہے۔ مورب اور مبنی کی بحث چل رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ مبنی اصل 3 ہے، ماضی، امر حاضر معروف اور جملہ حروف۔ اس کے بعد جو جن کا تعلق مبنیات سے ہے، جو مبنی ہے اسے مشابہ کہا جائے گا، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اس کی شکل مبنی سے ملتی ہے۔ تو یہ بحث مبنی اصل سے نہیں بلکہ مشابہ سے چل رہی ہے، یعنی جس کی شکل مبنی سے ملتی ہے، کیونکہ مبنی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مبنی اصل اور ایک مشابہ۔ ٹھیک ہے، تو اس متمکن اور اس میں غیر متمکن کی تعریف آپ نے پڑھی۔ اب اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اس کی کتنے چہرے ہیں، کتنے طرح کے اس میں غیر متمکن ہوا کرتے ہیں، اس میں غیر متمکن کی صورتیں کتنی ہیں، اس کی شکلیں کتنی ہیں۔ آج کا سبق انہی باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں غیر متمکن 8 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم میں تھوڑا سا خلاصہ کرتا چلوں، تھوڑی سی تشریح میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد سبق کی طرف چلوں گا۔ اس میں غیر متمکن جو ہے یہ 8 طرح کا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی قسم ضمیر ہے، جیسے انا، انتا اور ہوا۔ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ اسم ہے جس کی وضع متکلم یا مخاطب یا غائب کے لیے ہوا ہو، یعنی جو بنایا گیا ہو۔ ضمیر وہ ہے جو بنائی گئی ہو متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے، اسی کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کی وضع متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کے لیے ہو جس کا ذکر حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی حقیقی اعتبار سے یا حکمی اعتبار سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اسی کو ضمیر کہا جاتا ہے، خواہ وہ متکلم ہو یا مخاطب ہو یا غائب ہو۔ اسے مضمر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے مضمر بھی کہتے ہیں۔ اور ضمیر غائب جس کی طرف راجع ہو، جس کی طرف لوٹے، اسے مرجع کہا جاتا ہے۔ مرجع، جیم پر کسرہ پڑھیے گا، جیم مکسور ہے۔ ضمیر کا اعراب، ایک چیز اور جانے آپ،
ضمیر کا اعراب جو ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے، ضمیر کا اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی جس جگہ وہ واقع ہو اس جگہ اگر اسم معرب آتا تو اس پر اعراب آ جاتا، اس پر اعراب آ جاتا۔ ضمیر کبھی محل رفع میں واقع ہوتی ہے، یعنی فاعل، نائب فاعل یا مبتدا واقع ہوتی ہے، اسے ضمیر مرفوع کہا جاتا ہے، جیسے انا مرد و عورت دونوں کے لیے، اور ضربتوں میں تا جو ہے ضمیر مرفوع ہے، اور اگر محل نصب میں واقع ہو تو وہ پھر مفعول کہلائے گی، یا پھر انا کا اسم ہو، ٹھیک ہے، تو اسے ضمیر منصوب کہا جائے گا۔ اگر محل نصب میں واقع ہو یعنی مفعول ہو، یا پھر انا کا اسم ہو تو اسے ضمیر منصوب کہا جائے گا، جیسے ایایا مجھے، اور ضربنی اس نے مجھے مارا۔ اور اگر محل جر میں واقع ہو یعنی مضاف الیہ ہو یا حرف جر ہو، یا حرف جر اس پر داخل ہو تو اسے ضمیر مجرور کہا جائے گا، جیسے غلامی اور لی میرے لیے۔ مرفوع منصوب کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی مرفوع منصوب جو ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اس سے پہلے نہ آ سکے تو اسے متصل کہیں گے، ورنہ منفصل۔ ضمیر مجرور جو ہے صرف متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کی ملا جلا کر یہ 5 قسم ہوگی۔ تو چلیے میں عبارت پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں اور پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فصل بدا کے اس میں غیر متمکن 8 قسمات، تو جان کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، یعنی اس میں غیر متمکن 8 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اول مضمرات، پہلی قسم کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن کے مضمرات۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے، یعنی مبنی اصل نہیں ہے بلکہ مشابہ والا جو مبنی ہے وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، مبنی مشابہ ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے مبنی کی طرح اس کی صورت ملتی ہے، اس کی شکل ملتی ہے، اس لیے اس میں غیر متمکن کو بھی مبنی کہا جاتا ہے، ورنہ مبنی اصل صرف 3 ہے، بار بار میں بتلا رہا ہوں۔ تو مضمرات جتنی ہیں، جتنی ضمیریں ہیں سب مبنی ہیں، سب مبنی ہے، خواہ وہ متکلم کے لیے ہو یا مخاطب کے لیے ہو ضمیر، یا غائب کے لیے ہو، ضمیریں جتنی ہیں خواہ وہ مرفوع متصل ہو منفصل ہو، ٹھیک ہے، مجرور متصل ہو منصوب متصل ہو منصوب منفصل ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنی ضمیریں ہیں سب مبنی ہیں۔ کوئی اگر آپ سے سوال کر دے کہ مضمرات جتنی ہیں کیا وہ ضمیریں کیا وہ مبنی اصل ہے یا پھر مشابہ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، آپ جواب دیں گے نہیں، کیونکہ مبنی اصل کل 3 ہے، ماضی ہے، پہلے ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے اور جملہ حروف ہے، علاوہ جو جتنے الفاظ جتنے صیغے مبنی ہیں وہ سب مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مبنی کے مشابہ ہیں۔ تو مضمرات جتنی ہیں، ضمیریں جتنی ہیں سب مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے بتا کہ تو جان کے اس میں غیر متمکن 8 قسمات، تو جان کے اس میں غیر متمکن 8 قسمیں ہیں، یعنی اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اول، پہلی قسم کیا ہے؟ مضمرات، پہلی قسم مضمرات، یعنی ضمیر مضمرات، ضمیر مضمرات کو مانے ضمیر والے، یعنی جتنی ضمیریں ہیں سب کیا ہے؟ مبنی ہے۔ کیوں؟ جیسے انا، انا، انا یہ بھی ضمیر ہے، انا، انا کا معنی کیا ہوا؟ من، میں، مرد و زن یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ انا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ضربتو، ضربتو، فارسی دیکھیں زدم، من، میں نے مارا، ضربتو یہ مرد و زن دونوں کے لیے ہے،
مرد ہو یا عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ضربتو میں نے مارا. تو ضربتو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرب ضرب اس کو الگ کیجیے اور تو یہ کیا ہے ضمیر ہے. یہ کیا ہے ضمیر ہے اور یہیں پر انا پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. ضربتو کیا ہے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ ایایا. ایایا کا معنی کیا ہوگا خاص مرا یعنی خاص مجھ کو مجھ کو. تو ایایا کیا ہے یہ ضمیر ہے اور اس میں غیر متمکن ہے اور یہ بھی مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں وزارہ بنی بزد مرا یعنی مارا مجھ کو. تو یہ بھی کیا ہے اس میں غیر متمکن ہے اور یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. آئیے ولی. ولی کے معنی کیا ہوا مرا مجھے یا میرے لیے یا مجھ کو. ٹھیک ہے. اب کریں یہ تو اجمالی طور پر آپ کو یہ ضمیریں مثال دے کر آپ کو یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم مضمرات ہے جیسے انا ضربتو یا ضربنی ولی. یہ سب مثالیں تھیں ضمیروں کی. یہ سب مثالیں تھیں جو اجمالی طور پر آپ تک پہنچائی گئی. یہ سب مثالیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے ان ضمیروں کی بحث شروع ہوگی. وہیں ہفتاد ضمیرت اور یہ 70 ضمیر ہے. یہ ضمیریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ضمیروں کے بارے آپ نے پڑھا کہ اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم مضمرات ہے. یہ مضمرات کتنی ہیں یہ 70 ہیں. یہ ضمیریں 70 ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑی سی میں تشریح کرا دوں اس کے بعد پھر سبق شروع کرتا ہوں. سبق تو شروع ہے لیکن تھوڑا سا یہاں رکتا ہوں میں. اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. ضمیر کی 5 قسمیں ہیں اور ہر ایک کے 14 سیغے ہیں. جتنی ضمیریں ہیں سب کے 14 سیغے ہیں. ٹھیک ہے. تو کل ملا کر کتنے ہوئے کل 70 ہوئے. کتنے سیغے ہوئے 70 سیغے. 14 سیغے اس طرح کے ضمیر متکلم یعنی جو کلام کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے ہوں یا حاضر اس کے لیے ہو جس سے کلام کیا جائے یا غائب کے لیے ہو جو نہ متکلم ہو نہ مخاطب. تو ان 3 میں سے ہر ایک کے 2 قسمیں ہیں. خواہ وہ متکلم ہو یا مخاطب ہو یا غائب ہو ان کی بھی 2 قسمیں ہیں مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے. تو یہ الگ 6 قسم ہوگی. ان کی الگ 6 قسم ہوگی. تو ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتراض ہو رہا ہے تو ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. کیا واحد تثنیہ اور جمع. تو اس لحاظ سے 18 سیغے ہونے چاہیے. 18 سیغے ہونے چاہیے. لیکن غائب کے تھے حاضر کے تھے اور متکلم کے 2 سیغے ہیں. ایک واحد متکلم کے لیے خواہ مذکر ہو یا مؤنث اور ایک تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث. اس سیغے کو متکلم مال غیر کہنا چاہیے. ایک سوال ہو رہا ہے تاکہ تثنیہ اور جمع دونوں کو شامل ہوں. تو کہہ رہے ہیں جواب ملتا ہے بعض اوقات یہ صیغہ واحد متکلم واحد متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب کلام کرنے والا اپنے آپ کو صاحب عظمت قرار دے. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع دیکھیں ایک ضمیر مرفوع متصل ہے ایک ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو پہلے ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں وہ ضمیر جو فعل سے جدا نہ ہو فعل سے ملی ہوئی رہے. اور ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. تو ضمیر مرفوع متصل کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے بارز اور ایک ہے مستتر. ٹھیک ہے. بارز جو ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے وہ ضمیر جو ظاہر ہو. بارز کس کو ضمیر بارز کسے کہتے ہیں وہ ضمیر جو ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے. جیسے آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جیسے ضربتو. تو ضربتو میں جو تو ہے
ضربتوں میں جو تو ہے اسی کو ضمیر بارز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ضمیر بارز کہتے ہیں. مستتر جو عامل میں پوشیدہ ہو, ٹھیک ہے, جو عامل میں پوشیدہ ہو اسے انا اور نحنو وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے, جیسے ضربتوں میں جو تو ہے, ٹھیک ہے, جو پڑھنے میں بھی آ رہا ہے, یہ ضمیر. اور مستتر وہ ضمیر جو عامل میں پوشیدہ ہو, جو عامل میں پوشیدہ رہتی ہے اس ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے انا اور نحنو وغیرہ بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس لحاظ سے مستتر کے بھی دو قسمیں ہوئی. ٹھیک ہے, ایک ہے جائز الاستتار, وہ ضمیر جس کی جگہ اسم ظاہر فاعل آ سکے. فعل ماضی اور مضارع کے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ کے صیغوں میں مستتر ہونا جائز ہے, جیسے ضربت اور یضرب اور تضرب ضرب. فعل اور ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ فاعل ہے, اور اگر ضرب زیدن کہا جائے تو زیدن اس میں ظاہر فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے, ماضی کے باقی صیغوں میں بارز ضمیریں ہیں. اسی طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے واحد کے صیغوں میں. ٹھیک ہے, دوسری قسم جو ہے واجب الاستتار ہے. ایک تو جائز الاستتار ہے. مستتر کے جو دو قسمیں ہیں, تو ایک جائز الاستتار ہے جو آپ نے بھی ادھر پڑھی, اور ایک واجب الاستتار ہے. واجب الاستتار وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر فاعل نہ بن سکے, یعنی فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر, واحد متکلم اور متکلم مال غیر کے صیغوں میں, جیسے تضربو, اضربو, نضربو. تضربو میں انت ضمیر مستتر فاعل ہے. اگر تضربو انت کہا جائے گا تو انت فاعل نہیں بلکہ تاکید ہے. مضارع کے باقی صیغوں میں بارز ضمیریں ہیں. اسی طرح امر اور نہیں کے جو صیغے, تو ان تین صیغوں سے نہیں. اور اس میں فاعل اور اس مفعول کے تثنیہ و جمع کے صیغوں میں ضمیر لازماً پوشیدہ ہوگی. مثلا ضاربانے میں ہما, ضاربونا میں ہم, اور ضارباتن میں ہننا ضمیر پوشیدہ ہے. الف واو اور الف تا علامت تثنیہ و جمع ہے. چونکہ ضمیروں میں سب سے زیادہ معرفہ ضمیر متکلم, پھر ضمیر حاضر اور پھر غائب ہے, اس لیے نحوی اسی ترتیب سے گردان کرتے ہیں, جبکہ صرفی اس کے برعکس پہلے غائب پھر حاضر پھر متکلم کے صیغے لاتے ہیں. یہ تھی تھوڑی سی تشریح. چلیے میں سمجھاتا ہوں اسی تشریح کو اجمالی طور پر. تو کہہ رہے ہیں کہ وہیں ہفتہ ضمیر است, اور یہ 70 ضمیر ہے. یہ مضمرات کے بارے میں جو آپ نے پڑھی, یہ ضمیر کتنے ہیں؟ 70 ہیں. 14 مرفوع متصل, 14 جو ہے مرفوع متصل ہے. 14 ضمیریں جو ہیں مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل یعنی وہ ضمیر جو فعل سے جدا نہ ہو, فعل سے الگ نہیں ہو. جیسے ضرب تو, ضربنا, یہ 14 ہوئے. تو آپ دیکھیں یہ ضرب تو مرفوع متصل ہے. یہ ضرب, دیکھیں ضرب یہ الگ ہے. تو یہ ضرب تو سے لے کر ضربنا تک ضمیر ظاہر ہے, یعنی ضمیر جو ہے بارز ہے. ضمیر بارز ہے. صرف 2 صیغہ میں ضمیر یہاں پوشیدہ ہے. صرف 2 صیغہ میں ضمیر پوشیدہ ہے. کہاں بارز, کہاں ظاہر ہے اور کہاں پوشیدہ ہے, میں بتا رہا ہوں. ضربتو, ضربنا, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتے, ضربتما, ضربتن. یہاں جو ہے ضمیر ظاہر ہے. اور ضربہ میں جو ہے ضمیر پوشیدہ ہے, ہوا کے ضمیر. ٹھیک ہے, ضربہ میں یہ الف خود ضمیر ظاہر ہے. ضربو میں بھی ضمیر ظاہر ہے جو واو ہے. اور ضربت میں جو ہے ضمیر پوشیدہ ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ہے. ٹھیک ہے, ورنہ سب جگہ یہاں ضمیر ظاہر ہے. آپ کو سمجھاتا ہوں. اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. ضرب تو
ضربتو اس کو مرفوع متصل کہتے ہیں. ضرب دیکھیں ضرب الگ ہے اور تو جو ہے اسی کو مرفوع متصل کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہے. یوں ہی آپ دیکھیں ضرب یہ فعل ہے اور نا یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فعل سے ملی ہوئی ضمیر. دوسری بات ضرب یہ فعل ہے اور یہاں تا یہ ضمیر ہے. یہ تا ضمیر ہے جو مخاطب کے لیے آتی ہے. یہ ضمیر ہے. ضرب فعل ہے. غرب یہ فعل ہے. تما یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے. یہ ضمیر ہے اور جو یہ فعل سے ملی ہوئی ہے. ضرب یہ فعل ہے. ضرب یہ فعل ہے. تم یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے. ضرب یہ فعل ہے. تی یہ ضمیر ہے مخاطب کے لیے. ضرب یہ فعل ہے. تما یہ ضمیر ہے. ضرب یہ فعل ہے. تننا یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے. تننا یہ ضمیر ہے. ضرب یہ فعل ہے اور یہ ہوا کے ضمیر پوشیدہ فاعل ہے. ضربا ٹھیک ہے. ضربا فعل ہے اور جو الف ہے یہ تسنیہ کی علامت ہے. بو میں وہ جو واو ہے یہ جمع کی یہ پہچان ہے. ضربت میں جو ہے حیا کے ضمیر پوشیدہ فاعل ہے. ضربا فعل ہے. تا جو ہے یہاں تسنیہ جو ہے مخاطب کے لیے ہے. ضربنا ضرب یہ فعل ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے. تو یہ ضمیریں ہیں. ضرب دیکھیں ضرب تو ضرب نا ضرب تا ضرب تما ضرب تم وغیرہ وغیرہ یہ سب ضمیریں ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں. اس لیے انہیں ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. اس لیے انہیں ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے. کوئی اگر آپ سے سوال کر دے کہ ضمیر مرفوع متصل کسے کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے ضمیر مرفوع متصل وہ ہے جو فعل سے الگ نہیں ہو, فعل کے ساتھ مل کر ہمیشہ آئے, اسی کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے.